نعیم صاحب، آپ ماشاءاللہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں. ہمیں یہ بتائیں کسی ایک شخص پر پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کے آج تک کسی ایک وزیر اعظم پہ 180 مقدمہ درج ہوئے ہیں. اگر طریقہ انصاف کے خلاف واقعی 180 مقدمہ درج ہے، اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 71-72 سال تو اس شخص پہ زندگی میں ایک مقدمہ نہیں درج ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں 180 مقدمہ درج ہو گئے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 200 کے قریب مقدمات. پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا تھا جی کہ اب جو ہے اتنے مقدمات ہو گئے، اب 120 کراس کر گئے، کیونکہ ایک دن میں 21 کیسز میں ہم پیش ہوئے ہیں خان صاحب کے ہمراہ. اور میں خود گواہ ہوں کہ ایک دن جو 25 مئی والا تھا اس میں تقریباً ان کے اوپر 17 سے 18 جو ایف آئی آر جو ہے ایک دن میں درج ہوئی. اور رول کیا ہے؟ رول سیم ہے، ایک جی ایما کا رول ہے. خان صاحب کی ماں کے اوپر جو ہے جلاؤ گراؤ ہوا، خان صاحب کی ماں کے اوپر جو F9 پارک ہے وہاں پر درخت چلائے گئے، خان صاحب کی ماں کے اوپر یہ ہوا. اب اس کے اندر واضح طور پر جو کورٹس نے آرڈر کیے کہ کوئی ایسی ایویڈنس، کوئی ایسے شواہد نہیں موجود جو جوڑ سکیں کہ خان صاحب کا یہ قصور ہے. یا انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا ہو کہ آپ جلاؤ گراؤ. ہاں پرامن احتجاج، اگر انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی رول آف لا کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے، انہوں نے کوئی جو ہے کنونشن کروایا یا انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کیا جائے، تو اس کے اندر وہ قانون، وہ آئین واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کی. تو کیسے آپ کسی کے اوپر ایک جو قانونی طور پر ایک اجازت چیز ہے تو آپ اس کے اوپر ہی آپ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر اس لیڈر پہ ڈال دیں اور ایک دن میں 10 15 اور وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کویش بھی ہو رہی ہیں. تو یہ تو واقعی بالکل ساری سچویشن جو کی گئی ہے یہ پولیٹیکلی سارا وکٹمائز کیا گیا ہے. یہ دیگر کیسز بھی زیادہ تر جو کیسز ہے 109 پر رول ہے اور 2-4 کیسز بچتے ہیں جن میں یہ القادر ہے یا توشہ خانہ کیس ہے یا توشہ خانہ نیب کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے یا اس کے علاوہ یہ جو سائفر والا کیس ہے. یہ 4-5 کیسز کے علاوہ باقی سارے 109 کے رول کے کیسز ہیں اور کوئی ایویڈنس موقع کے اوپر موجود نہیں ہے. ایک ایویڈنس دکھا دیں، شواہد دکھا دیں تو آپ بتائیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ آپ اس کو تو، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے جلاؤ گراؤ کیا ہے تو اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچائے. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کسی بلڈنگ کو آگ لگائی جائے. ہاں میری گرفتاری اگر غیر قانونی ڈکلیئر ہو گئی سپریم کورٹ سے، جو مجھے اغوا کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں، اس پہ لوگ نکلے تو لوگ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین جو ہے وہ اس بات کی جو ہے اجازت دیتا ہے. اگر نہیں صاحب، ایک آخری سوال. ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی سینچری کرنے کی سپیڈ ظہیر عباس سے بھی زیادہ تھی. 200 سینچری کر گئے مقدمات کی. وہ تو ظہیر عباس بھی اتنی جلدی کرتا تھا. یہ بتائیں، آپ قانونی ٹیم میں ہیں، کیا آئین اور قانون کے مطابق طریقہ انصاف کے چیئرمین کو آپ جا کے ملاقات ہو جاتی ہے؟ اس میں کوئی حکومت تو نہیں رکاوٹ کھڑی کرتی یا جیل حکام تو نہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا؟ جی بالکل، آج تک جتنی ملاقات ہوئی ہیں جیل مینول یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر مینول کے مطابق 6 دن ملاقات کر سکتے ہیں. پھر جیل مینول یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن میں 6 لوگ ملاقات کر سکتے ہیں. پھر جیل مینول کے مطابق وہ خلا کی ملاقات کی پابندی نہیں ہے. ایکسیس ٹو لائر جو ہے وہ اس کا حق ہے اور آپ انصاف کے دروازے تک پہنچنے سے کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ لائر کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. کوئی پٹیشن دائر کرنی ہے، کوئی درخواست دینی ہے تو وہ لائر کے ذریعے ہو سکتی ہے. اب تک ٹوٹل جو ہیں 4 وکیل خان صاحب سے ملے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر 200 کے قریب کیسز ہیں اور ان کے جو کیسز کے برعکس جو وکیل ہیں تقریباً 20-25 کے قریب جو وکیل ہیں وہ ٹوٹل ہیں اور ان کو آپ نے ملنے نہیں دیا. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ خواجہ حارث صاحب نہیں مل پائے، شعیب شہین صاحب نہیں مل پائے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں مل پائے. اس کے علاوہ دیگر جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ نہیں. دیگر میں سارے نام کو پھر لمبی لسٹ ہو جائے گی. ان کے نام دیے، علی ظفر صاحب کا نام دیا لیکن نہیں ملنے دیا گیا اور یہ جیل اتھارٹیز کی طرف سے باقاعدہ طور پر رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی گئی اور انہوں نے یہی کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہ ہمیں اوپر سے ہدایت ہے کہ 2 لوگ ملیں گے، ایک ان کی وائف ملے گی ہفتے کے اندر اور ایک وکیل ملے گا. قانون کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. ہائی کورٹ کے واضح احکامات تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کریں، لیکن جیل مینول کے مطابق جب ہم نے آرڈر ان کو سینڈ کیا اور ریکویسٹ بھی کی، ریٹن اپلیکیشن بھی ڈالی تو وہاں سے انکار ہے اور پھر انکار ہے. ان کی بہنوں کو ملنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی. ان کی بہنوں کو ملنے کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس کے اوپر فیصلہ ہوا اور آج جا کر وہ جو ہے ان سے ملی ہے. تو یہ تو صورتحال ہے کہ کسی جگہ کے اوپر
قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے اور فیصلے کو جو ہے وہ نہیں مانا جاتا. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کہتی ہے ہائی کورٹ اپنی مرضی سے آگے فیصلہ کریں. تو یہ اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ کیا آپ سے ابھی کچھ بات کی آپ نے، اب کب پیش کیا جانا ہے ان کو اس تازہ کیس میں؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سائفر والا معاملہ ہے نا جی، سائفر کے اوپر جو بات ابھی چل رہی ہے، جو ایک آرڈر چل رہا ہے، اس سائفر والے آرڈر کے اوپر کوئی ڈیٹ نہیں مینشن، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ اس کی جو ورڈنگ یوز کی گئی ہے وہ بھی بڑی عجیب طریقے سے ہے. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں. اس کے اندر جو فقرات ہیں ان میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے آرڈر پاس کیا گیا ہے. اور 6 دن پہلے کی گرفتاری ڈالی ہی نہیں جا سکتی. وہ کیوں نہیں ڈالی جا سکتی؟ کیونکہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہے. جو قانون کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10(1) یہ کہتا ہے کہ آپ نے گرفتار اگر بندے کو کرنا ہے تو اس کو پہلے بتانا ہے، یا اس کو کہنا ہے کہ آپ اس مقدمے میں گرفتار ہو رہے ہو. تو جب ایک مقدمے میں بندہ گرفتار ہے تو اسی میں دوسرے مقدمے میں کیسے جو ہے اس کی گرفتاری کو ڈل نہیں سکتی. اور اس کے اوپر واضح سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. اور 24 گھنٹوں کے اندر نہ پیش کیا گیا. اگر پرانی گرفتاری شو کی جاتی ہے آج کہ 4 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی. وہ ہم بالکل حق رکھتے ہیں اس کو چیلنج کرنے کا، اور وہ ڈکلیئر ہوگی 9 مئی کی طرح کہ واقعی یہ غیر قانونی. اچھا دراصل انفیکٹ 4 دن والی بات ہے نا، جمعے کو توقع کی جا رہی تھی شاید تحریک انصاف کے چیئرمین کی ضمانت ہو جائے، رہا ہو جائے. وہ جلد بازی میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے کر لیا. وہ جب آپ کاغذ آپ کے سامنے آئے گا اسے دیکھیے گا، اس میں فورجی ہوئی ہے ہلکی سی، لیکن چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان سے ملے ہیں، بعد خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اندر مرغر غذائیں دی جا رہی ہیں، دیسی گھی جڑا عالی شان بیڈ ہے، اے سی ہے. یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کس طرح وہ رہ رہے ہیں اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو؟ دیکھیں جو پہلے دن میری ملاقات ہوئی، کیونکہ 5 تاریخ کو وہ گرفتار ہوئے، 7 تاریخ کو میری ملاقات ہوئی، مجھے انہوں نے ساری صورتحال بتائی جو کہ میں نے باہر بھی بتا دی کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا اور واقعی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے انہیں کہیں کہ مجھے B کلاس میں رکھ دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جس کلاس میں رکھیں، میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنے والا. میں جو ہے اس جو ہے قوم کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے میں اپنی یہ جو جنگ ہے میں جاری رکھوں گا. اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے قوم کو بھی میسج بھیجا. تو کسی طرح سے انہیں کوئی اس حوالے سے شکایت نہیں ہے کہ مجھے اس کلاس میں رکھا جائے، بلکہ یہ تو ہماری طرف سے ہم نے درخواست دی، ان کی وائف کی طرف سے درخواست دی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے گھر والوں کو ہمیں تو فکر ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. 11 تاریخ کا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا، جی ان کو بیٹر فیسلٹیز دے دی گئی ہیں. ساتھ ہی جو ہے 15 تاریخ کو سیشن جج صاحب وہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں رپورٹ جی کہ وہاں پر کیمرے لگائے جائیں اور اس طرح سے پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جو دوبارہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا ہے اور ہر جگہ کے اوپر یہ رپورٹ دلوائی جاتی ہے. جب تک سیشن جج صاحب جا کر خود رپورٹ نہ دیں یا انڈیپینڈنٹ کمیشن نہ دے گا یا خان صاحب خود نہیں بتائیں گے، ایگزیکٹ اندر کی صورتحال نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کے مطابق 15 تک تو ایسا نہیں تھا، اور 15 کے بعد بھی جب ملاقات ہوئی تب بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی. اچھا مجھتا صاحب صرف میرا ایک خیال ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں سی کیمرے لگائے گئے، میرے خیال میں تو لاہور کے سیف سٹی کے 70% کیمرے خراب ہے. ہو سکتا ہے کوئی عمران اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا بہت زیادہ اندر فین ہو، شدائی ہو، ہر وقت دیکھنا چاہتا ہو، تو اس کو یہ مشورہ آپ دیں بھائی آپ ورلڈ کپ 92 دیکھ لیں، اس میں وہ لائیو نظر آ رہے ہیں، ضرور کسی کے واش روم میں جھانکنا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جی، اس کی جو یہ انسانیت کی توہین ہے. کسی طرح سے کوئی قانون جو ہے اس طرح کی پروٹیکشن نہیں دیتا کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اوپر اس طرح سے حملہ کریں. یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں اور اس سے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ صرف ذہنی طور پر ایک بندے کو ٹارچر کرنے کے لیے. لیکن خان صاحب کسی حوالے سے کمپلین نہیں کر رہے کہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیں کہ تھوڑا سا اور سپیڈ لگائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جو ہے وہ جو میرا مقصد ہے میں اس سے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور میرا جو مشن تھا وہ میرا جاری ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اندر بھی نہیں اور میرا وہ مشن جاری ہے. قاضی صاحب نعیم حیدر چودھری صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، انہیں کہ اور زور لگائے، تو نون لیگ والے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں. تو اب نعیم صاحب سے آپ ہی سوال کریں، میرے پاس تو سوال ختم ہو گئے.